الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في سورة آل عمران فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين۔ ترجمہ، پھر اگر یہ لوگ عیسیٰ کے بارے میں تم سے جھگڑا کریں اور تم کو حقیقت حال تو معلوم ہو ہی چکی ہے تو ان سے کہنا کہ آؤ ہم اپنے بیٹوں اور عورتوں کو بلائیں اور تم اپنے بیٹوں اور عورتوں کو بلاؤ اور ہم خود بھی آئیں اور تم خود بھی آؤ، دونوں فریق خدا سے دعا و التجا کریں اور جھوٹوں پر خدا کی لعنت بھیجیں۔ نجران کے علاقے کے نصارہ کا ایک وفد جو کہ 60 آدمیوں پر مشتمل تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مدینہ حاضر ہوا۔ ان میں 14 اشخاص ان کے اشراف میں سے تھے جن کی طرف ہر معاملے میں رجوع کیا جاتا تھا۔ ان میں سے ایک شخص کو سید کہتے تھے جس کا نام ایہم تھا، اور ایک شخص ابو حارثہ تھا، اور بھی لوگ تھے۔ ان میں عاقب ان کا امیر تھا اور صاحب رائے سمجھا جاتا تھا، اسی سے مشورہ لیتے تھے، اس کی ہر رائے پہ عمل کرتے تھے۔ اور سید ان کا عالم تھا اور ان کی مجلسوں اور محفلوں کا وہی ذمہ دار تھا۔ اور ابو حارثہ ان کا پوپ تھا جو ان کی دینی تعلیم و تدریس کا ذمہ دار تھا۔ بنی بکر بنی وائل کے قبیلے سے تھا اور عرب تھا لیکن نصرانی ہو گیا تھا۔ رومیوں نے اس کی بڑی تعظیم کی اور اس کے لیے گرجا گھر بنائے تھے اور اس کی طرح سے خدمت کی۔ اس شخص کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کا علم تھا اور کتب سابقہ میں آپ کی صفات مذکور ہیں ان سے واقف تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان چکا تھا، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری پر بھی نصرانیت پر مصر رہا۔ دنیاوی اکرام اور عزت و جاہ نے اس کو اسلام قبول کرنے سے باز رکھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت میں حکم فرمایا ہے کہ نصارہ جو ہے نجران کے اس قدر ان کو سمجھانے پر بھی اگر وہ قائل نہ ہو تو ان کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مباہلہ کیجئے، جس کی زیادہ مؤثر اور مکمل صورت یہ تجویز کی گئی کہ دونوں فریق اپنی جان سے اور اولاد سے حاضر ہوں اور خوب گڑ گڑا کر دعا کریں کہ جو کوئی ہم میں سے جھوٹا ہو اس پر خدا کی لعنت اور عذاب پڑے۔ مباہلے کا طریقہ یہ اختیار کیا گیا کہ ہم اپنی اولاد اور عورتوں سمیت آ جاتے ہیں اور تم بھی اپنی اولاد اور عورتوں اور اپنی جانوں کو لے کر حاضر ہو جاؤ اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دونوں فریق مل کر خوب سچے دل سے دعا کریں کہ جو بھی کوئی جھوٹا ہے اس پر اللہ کی لعنت ہو جائے۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مباہلے کی دعوت دی تو کہنے لگے کہ اے ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں مہلت دیجیے، ہم غور و فکر کر کے حاضر ہوں گے۔ جب صبح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے۔ آپ پہلے سے حضرت حسین کو گود میں لیے ہوئے اور حضرت حسن کا ہاتھ پکڑے ہوئے تشریف لا چکے تھے۔ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پیچھے پیچھے تشریف لا رہی تھیں اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پیچھے تھے۔ آپ نے اپنے گھر والوں سے فرمایا کہ جب میں دعا کروں تو تم لوگ آمین کہنا۔ یہ منظر دیکھ کر نصارہ نجران کا پوپ کہنے لگا کہ نصرانیوں میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں کہ اگر اللہ سے یہ سوال کریں کہ وہ پہاڑ کو اپنی جگہ سے ہٹا دے تو ضرور ہٹا دے گا، لہذا تم مباہلہ نہ کرو ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے اور قیامت کے دن تک کوئی نصرانی جو ہے وہ زمین پر باقی نہ رہے گا۔ یہ سن کر کہنے لگے کہ اے ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری رائے یہ ہے کہ ہم مباہلہ نہ کریں اور آپ کو آپ کے دین پر چھوڑ دیں اور ہم کو ہمارے دین پر چھوڑ دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام قبول کرو، جس کا انہوں نے انکار کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر ہمارے تمہارے درمیان جنگ ہوگی۔ وہ کہنے لگے کہ ہمیں جنگ کی طاقت نہیں، لیکن یہ کہ ہر سال 2000 جوڑے کپڑوں کے پیش کیا کریں گے، گویا جزیہ دیا کریں گے۔ اور پھر یہ معاہدہ طے پا گیا اور پھر وہ نجران کے جو عیسائی تھے وہ واپس چلے گئے۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم کو قرآن کا فہم عطا فرمائے اور حق کے لیے ہمارے سینوں کو کھول دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔